شب برات کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 4 دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں فضیلت میں ان کے دنوں کی طرح ہیں، اور ان کے دن فضیلت میں ان کی راتوں کی طرح ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قسمیں پوری کر دیتا ہے اور بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ عبادات پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ راتیں اور دن یہ ہیں: شب قدر اور اس کا دن، شب عرفہ اور اس کا دن، شب برات اور اس کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوالی کہ میں اسے عطا کروں۔ اس دن جو شخص جس چیز کا سوال کرتا ہے اسے وہ عطا کر دی جاتی ہے سوائے زانی اور مشرک کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی حسب شان نزول فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور اپنے بھائی سے بغض و عناد رکھنے والے کے اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر ظہور اجلال فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور چغل خور کے۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ہر اس جان کا نام ملک الموت کو وحی کر دیتا ہے جس جان کی اس سال روح قبض کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں اس قدر نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں زندوں کی ارواح کو مردوں کی ارواح میں لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص شادی کرتا ہے لیکن اس کا نام وفات پانے والوں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک شخص حج کرتا ہے اور اس کا نام بھی وفات پانے والوں میں سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے۔